بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ یہ صرف ایک داستان نہیں، یہ صرف ایک ولی کا تذکرہ نہیں، یہ اس انقلاب کی کہانی ہے جو تلوار سے نہیں دل سے آیا۔ وہ زمانہ جب طاقت کا مطلب ظلم تھا، جب کمزور کی کوئی آواز نہ تھی، جب بادشاہی حق سمجھی جاتی تھی اور غریبی جرم۔ اسی اندھیرے میں خراسان کی سرزمین سے ایک چراغ روشن ہوا، نام معین الدین۔ اور جب اس نے ہندوستان کی مٹی کو چھوا تو دنیا پکار اٹھی، خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری میں خراسان کے علاقے میں ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مغرور کا وہی غرور خاک میں مل گیا۔ خواجہ غریب نواز کی جنگ تلوار کی نہیں تھی، یہ جنگ انا اور فقر کی تھی، اور فقیر جیت گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دین نعرہ نہیں تھا، کردار تھا۔ فرماتے تھے، بھوکے کو کھانا دو، مخلوق کی خدمت کرو، ننگے کو کپڑا دو اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور کہا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مخلوق کے دل سے گزرتا ہے۔ نہ مذہب پوچھا، نہ ذات، نہ زبان، بس درد دیکھا اور مرہم رکھا۔ لوگ کرامت پوچھتے ہیں، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت انسان کا دل بدل جانا تھا۔ ڈاکو ولی بن گئے، ظالم جھک گئے اور مردہ دل زندہ ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یہاں لوگوں میں ہاہاکار مچ گیا۔ اجمیر کی راج ماتا سبیتا دیوی، جو علم نجوم کی ماہرہ تھی اور دوسرے سفلی علم بھی جانتی تھی، اور اس کے پاس ایک راج گرو تھا۔ اس راج گرو نے جب یہ بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ فقیر داخل ہو چکا ہے، اس کے قدم اجمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر وہ اجمیر میں پہنچ گیا تو یہاں کا سنہاسن ڈول جائے گا، راج کا انت ہو جائے گا۔ تو راج ماتا نے اس کے لیے بڑی بڑی کاروائیاں کیں، ہون کروایا۔ دیش کے بڑے بڑے تانترک، مانترک، گیانی، جادوگر، سفلی عمل کے ماہر، سموہن ودیا کے ماہر، بہت سارے لوگوں کو بلا کر ہون کیا۔ ہون کے ختم ہونے کے بعد سارے جادوگروں اور تانترکوں کو کہا کہ ایک ایسا ویکتی اجمیر کی سیما میں پرویش کرنے والا ہے جس کے پگ پڑتے ہی ہمارا دھرم سنکٹ میں پڑے گا، ہمارا راج بھی سنکٹ میں پڑ جائے گا، انت ہو جائے گا، کایا کلپ ہو جائے گی، سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اسے روکنا ہے
اور روکنے کے لیے وہی ادرش شکتی چاہیے جو اس کے پاس ہے. اس کے پاس تو وہ مہاشکتی ہے. ہماری ساری سینا بھی اسے کوئی چھتی نہیں پہنچا سکتی. اس لیے اس کے ورودھ وہی شکتی کو کام میں لانا ہوگا جو تم لوگوں کے پاس ہے. ان جادوگروں میں اجے پال نام کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا. وہ اپنے وقت کا سامری تھا. اس نے دوسرے جادوگروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور ان لوگوں کے ذمے یہ کام سونپا کہ اس کے بارے میں، اس فقیر کے بارے میں جاسوسی کرو. وہ کہاں ہے، کیا ہے، کون ہے، کیسی ویش بھوشا ہے، کیسی روپ ریکھا ہے، اس کے ساتھی کون ہیں. اور ایک وقت مقرر کر دیا کہ تم لوگ اس وقت میں حاضر ہو کر اپنی رپورٹ دینا. سب لوگ بکھر گئے اپنے اپنے کام میں. اس میں سے جوگی آنند رائے نام کا ایک جادوگر کامیاب ہو کر لوٹا اور اس نے بتایا کہ وہ فقیر ابھی ملتان میں ہے اور اس کے 40 سنگتی ہیں. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حلیہ مبارک کی وضاحت کی جو کسی حد تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حلیے سے مشابہت تھی. اب یہ طے پایا کہ اسی شکل کی ایک تصویر بلکہ بہت ساری تصویریں بنانی ہیں جو بھارت کے سرحد پر چاروں کونوں پہنچا دیا جائے اور خاص کر اجمیر کی سیما پر چاروں طرف، اور ہر سپاہی کے ہاتھ میں، ہر فوجی کو یہ تصویر دکھا دی جائے کہ اسے پہچان لے. اب مسئلہ تھا تصویر بنانے کا. اس میں ایک بہت بڑا شکتیشالی جادوگر جو بھوٹان کے اطراف کا رہنے والا تھا، اس نے راج ماتا سے کہا آپ اپنے دیش کے بڑے بڑے چترکاروں کو جمع کیجیے. ہم ان کے من مستک میں ان کی چھوی بیٹھا دیں گے اور وہ اسی انوسار چتر انکت کرے. تو راجہ پرتھوی راج چوہان کی ماں جو راج ماتا کہلاتی تھی، سبیتا دیوی، اس نے دیش ودیش سے 4-5 ایسے مصور جمع کیے جو اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے. وہ کسی کو ایک نظر دیکھ لیتے تو ہو بہو اس کی تصویر بنا دیتے. کے دربار میں اس وقت تو بہت سارے دیش ودیش کے جادوگر جمع تھے. ان جادوگروں میں ایک ماہر جادوگر ناتھ نام کا تھا جو اور دوسرے علوم میں بھی ماہر تھا. اس کے بعد اس نے اجے پال اور آنند نارائن سے کہا کہ تم لوگ تو اس فقیر کو دیکھ کر آئے ہو، اپنے ذہن میں اس کی تصویر کو دیکھو اور اپنے مستک کو اس پر کیندرت رکھو. تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد مصوروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اب منتر پڑھنے جا رہا ہوں. تم کچھ دیر کے بعد اپنی نظروں کے سامنے دکھاؤ. ان دونوں جوگیوں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والی تصویر کو مصوروں کے نظروں کے سامنے لا دیا
لگ بھگ آدھے گھنٹے میں یہ عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد مصوروں سے کہا کہ اب تم لوگ ہمارے دشمن کی تصویر آسانی سے بنا سکتے ہو۔ سارے مصوروں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 4-5 مصور سب الگ الگ کمرے میں بند ہو گئے اور سبھی کو کہا گیا کہ تم اب اپنی اپنی تصویر بناؤ۔ سارے مصوروں نے الگ الگ کمروں میں بند ہو کر تصویر بنائی، اور جب کمرے سے باہر آئے اور سب کی تصویروں کو دیکھا گیا تو سب تصویر ایک جیسی تھی، یعنی یہ لوگ اپنے مقصد بد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہی مصوروں سے اور بھی زیادہ تصویریں بنائی گئیں اور سارے سرحدی چوکی پر سرکاری حکم کے ساتھ بھیج دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جیسے ہی اس شکل کا آدمی اجمیر کے حدود میں داخل ہو اسے اجمیر کی سیما میں داخل نہ ہوا جائے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے قتل کرنے والے کو اور اس کا سر لے کر آنے والے کو پرتھوی راج چوہان کی طرف سے بہت بڑا انعام، بلکہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ رام پرکاش جاسوس کو ملتان بھیج دیا گیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈے اور پانے کے بعد یا تو انہیں قتل کر دے یا ان کی گتی ودھیوں کی ہمیں خبر دیتی رہے۔ سلسلہ جاری ہے۔